شان صحابہ قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ بس ٹھیک چلے گا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکسر نور ہدا۔ ایک شخص سراپا رحمت ہے، ایک ذات ہے یکسر نور ہدا۔ ہم ارض و سما کو دیکھ چکے لیکن کوئی اس جیسا نہ ملا۔ اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی۔ اس ذات پہ حجت ختم ہوئی، نبیوں کی شہادت ختم ہوئی، یعنی کہ نبوت ختم ہوئی، پھر کوئی نہ اس کے بعد آیا۔ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے غنچے پھول بنے۔ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے غنچے پھول بنے۔ اٹھا تو ستارے فرش پہ تھے، بیٹھا تو زمین کو عرش کیا۔ قابل عزت تکریم حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج تقریباً ایک دہائی کے بعد سرگودا کے نواح میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ تحفظ ختم نبوت اور صحابہ و اہل بیت کے دفاع کے عنوان سے یہ کانفرنس معنون ہے۔ میری عادت ہے کہ تمہید میں وقت ضائع کرنے کی بجائے بات شروع کرنی چاہیے، اور عموماً مزاج یہ رہا ہے کہ بات اور دلیل ایسی ہو جو ہر کسی کی سمجھ میں آئے اور اسے ثابت کرنے کے لیے کتاب دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں جتنا وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں،
آپ کی سماعتیں مجھے چاہیے، آپ کی توجہ اور آپ کی خصوصی توجہات کا میں طلبگار ہوں۔ یہ کانفرنس ختم نبوت کے عنوان پر منون ہے اور ختم نبوت عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کیا ہے؟ بولتے رہیے، ابھی تو آپ کو میں نے مزید بلوانا ہے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ۔ آخر تک سب بول دیں، اتنا مشکل لفظ تو ہے نہیں۔ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں ایک ایسی گرہ کو، ایسی گانٹھ کو، ایک ایسے جوڑ کو کہ وہ جوڑ لگا رہے تو انسان دین سے وابستہ رہتا ہے، وہ گرہ کھل جائے تو زندگی بھر کی نمازیں اور تلاوتیں بھی گمراہی کی اتھادو گہرائیوں میں ضائع ہو جاتی ہیں کہ کام نہیں آتا۔ یہ عقیدہ کتنی اہم چیز ہے، اس کے لیے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے سوال پوچھا تھا۔ آپ کی توجہ رہے گی تو مجھے امید ہے کم از کم اس عنوان پر خالی کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے سوال کیا حضرت مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس نے کہا کہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ دو آدمی دنیا میں 70 سال جیے، ایک آدمی کفر کی حالت میں 70 سال جی کے مر گیا، دوسرا آدمی 70 سال ہی جیا، وہ مسلمان ہونے کی حالت میں مرا۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے 70 سال کفر کیا ہے تو اس کو جہنم کی سزا بھی کتنے سال ہونی چاہیے، اور جو آدمی مسلمان اسلام کی حالت میں مرا ہے اس آدمی کو جنت کی نعمتیں اور مغفرت وہ بھی 70 سال ہی ملنی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی اصول یہ ہے اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے، عدل بھی یہ ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو آدمی 70 برس کفر کی حالت پہ جیا تھا، قرآن کہتا ہے فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ آدمی مرنے کے بعد ایک غیر محدود زمانے تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا۔ اور جو آدمی اسلام کی حالت میں مرا ہے وہ آدمی مرنے کے بعد گناہگار بھی ہو تو اللہ فرماتے ہیں اس کی بخشش ہوگی، اور سرکار دو عالم نے فرمایا میری امت کے ادنا مسلمان کو بھی جب اللہ جنت دے گا تو اتنی وسیع ہوگی جتنی تمہاری آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ۔ تو یہ جو ایمان کی حالت پہ مرا اس کی جنت ہمیشہ کی، جو کفر کی حالت پہ مرا اس کی جہنم ہمیشہ کی۔ یہ عدل تو نہیں ہے، یہ انصاف تو نہیں ہے، اس لیے کہ سزا تو جرم کے بقدر ہوتی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو اس کا جواب دیا وہ میری گفتگو کی آج کی بنیاد ہے کہ ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے لوگ جمع کیے کس لیے کیے؟ حضرت تھانوی نے جواب دیا، فرمایا کہ جنت، مغفرت، آخرت میں کامیابی اور نجات یہ صحیح عقیدے کا بدلہ ہے، عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ کس کا بدلہ ہے؟ صحیح عقیدے کا بدلہ ہے۔ وہ آدمی جو کفر کی حالت میں 70 سال کے بعد مر گیا، اگر اس آدمی کو اللہ 10-20 سال اور دے دیتے تو اس کی نیت اور ارادہ یہ تھا کہ وہ کفر ہی پر زندہ رہے گا، اور یہ مسلمان جو 70 سال میں ایمان کی حالت پہ مرا ہے اگر اللہ اسے 10-20 سال اور دے دیتے تو اس کا فیصلہ یہ تھا، نیت یہ تھی کہ میں ایمان کی حالت میں زندہ رہوں گا، پر میں اسے کفر کے عقیدے کی نیت کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کی جہنت کا فیصلہ کر دیا، اسے ایمان اور ہدایت پہ رہنے کی عقیدے کی نیت کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ
فیصلہ کر دیا. لہذا یہ بات لکھ کے لے جائیے کہ ختم نبوت عمل نہیں ہے, ختم نبوت نماز نہیں ہے, ختم نبوت زکات نہیں ہے, ختم نبوت صدقہ نہیں ہے کہ نماز چھوٹ گئی تو قضا ہو جائے گی, روزہ چھوٹ گیا تو قضا ہو جائے گا, صدقہ نہ دیا تو معافی ہو جائے گی. ہر بد عملی کی معافی ہے مگر کفر کی معافی نہیں. کفر کی معافی, کفر کی معافی. ختم نبوت کیا ہے؟ جسے سمجھ نہیں آ رہا ہے بولے ختم نبوت کیا ہے؟ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ صاحب ہم تو اس گاؤں میں مرزائیوں کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے جاگیردار ہیں, لینڈ لارڈ ہیں, اور جناب مسلمان ان کے سامنے مالی اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور باقی باتیں چھوڑ کے نماز تو ہمارے جیسی پڑھتے ہیں. نام ان میں سے کسی کا زبیر ہے, کسی کا نام ثاقب ہے, کسی کا نام راشد ہے, کسی کا نام طارق ہے, اذان دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں نے ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے. ابھی تو یہ ہمیں اور دبانا ہے انشاءاللہ, یہ انگوٹھا رکھ کے اور تھوڑا دبانا ہے. یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ دبانا کیوں ہے, مرزے کو کانے کو بے ایمان ثابت کرنا کیوں ہے, مرزائیت کی غلاظت کو دنیا کے سامنے ننگا کرنا کیوں ہے. آپ کہیں گے گالی دینا نہیں چاہیے, مذمت کرنی نہیں چاہیے. یاد رکھیے نبی پاک سے بڑھ کر دنیا میں اخلاق سکھانے والا کوئی نہیں ہے. میرے پیغمبر نے مکے کے کافروں کے باطل بتوں کی مذمت کر کے ان کی حیثیت بھی بیان کر دی, رب العالمین کی تعریف کر کے امت کے سامنے توحید کی عظمت بھی بیان کر دی. وہ عقیدہ جو برے کو برا نہ کہہ سکے, اچھے کو اچھا نہ کہہ سکے, اپنے دین کی حقانیت کا اعلان نہ کر سکے, حق پہ رہتے ہوئے اندر ہی اندر کچھ پکاتا رہے, زبان سے کچھ اور کہتا رہے, اسے اسلام نہیں کہتے, اسے تقیہ کہتے ہیں. اور تقیے کی رب کے دین میں گنجائش ہے, اللہ کے دین میں گنجائش نہیں ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ جناب یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ روزے بھی رکھتے ہیں, قرآن ہمارے والا پڑھتے ہیں, صدقہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں, نام بدل کر کے دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ لے کے یہ حج پہ بھی چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جناب یہ کافر ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں. آپ کے نوجوان جو سوشل میڈیا کا شکار ہیں, جو یوٹیوب سے دین سیکھنے والے ہیں, وہاں بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں. ایک آدمی ہے یہاں بھی تاریخ کی کتابوں کا ڈھیر ہے, یہاں بھی تاریخ کی کتابوں کا ڈھیر ہے. اس نے ایک کتاب اٹھا کے حوالہ دکھایا, دوسری کتاب دے کے حوالہ دکھایا, پھر تیسری کتاب اٹھا کے حوالہ دکھایا. میرا کالج کا پڑھا ہوا نوجوان, میرا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نوجوان, جو کبھی علماء کے قدموں میں آ کر نہیں بیٹھا, جو مسجد میں آ کر کے نہیں بیٹھا, جس نے اللہ اکبر کی صدا پہ لبیک نہ کہا, اس نے تاریخ کی کتابیں دیکھی تو ختم نبوت کا عقیدہ بدل کر کے مرزائیوں کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیا. اس نے تاریخ کی کتابیں دیکھی تو اصحاب نبی کے دشمن کو اپنے گھر میں جگہ دے دی. اس نے تاریخ کی کتابیں دیکھی تو منکرین ختم نبوت کو اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیا. اس نے تاریخ کی کتابیں دیکھی تو منکرین حدیث کو بھی قائد سمجھنے لگا. میں نے پوچھا تو اس رستے پہ کیوں چلا ہے؟ اس نے کہا جی تاریخ یوں کہتی ہے, فلاں ہسٹری یوں بتاتی ہے, اس کتاب نے یوں لکھا ہے کہ کاش اسے کسی نے بتایا ہوتا کہ عقیدہ تاریخ کی کتاب سے بنتا بھی نہیں ہے, تاریخ کی کتاب سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے. جس دین کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, اس دین میں عقیدے کی بنیاد رب کا فرمان ہے یا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. یاد رکھیے عقیدہ تاریخ کی بنیاد پہ بنا بھی نہیں کرتا ہے, تاریخ کے حوالے سے ٹوٹا بھی نہیں کرتا. عقیدہ تاریخ کی کتاب سے بنتا بھی, جسے سمجھ آتا ہے بولے, آخر تک بولے. عقیدہ تاریخ کی کتاب سے بنتا, عقیدہ بنتا ہے رب کے قرآن سے, عقیدہ بنتا ہے اللہ کے قرآن سے. میں کھڑا اس لیے ہوا کہ آپ بیداری کا ثبوت دیجیے. عقیدہ بنتا ہے اللہ کے قرآن سے, اور جب بنتا قرآن سے ہے تو عقیدہ ٹوٹتا بھی قرآن سے ہے. کبھی تاریخ کا کوئی حوالہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے ہٹا سکتا نہیں ہے. آپ کے مسلمان نوجوان
جو یوٹیوب کا شکار ہیں، وہ جناب ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس تاریخ کے حوالے بھی ہیں، اس کے سامنے مختلف قسم کی خبیث الفطرت مورخین کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں۔ اس نے آ کر کے یوٹیوب پہ کیا کہا کہ دیکھو یہودیوں نے حضور کو مانا ہی نہیں، عیسائیوں نے حضور کو مانا ہی نہیں، قادیانیوں نے مانا تو ہے، لہٰذا یہودی بڑے کافر ہیں، عیسائی بڑے کافر ہیں، قادیانی چھوٹے کافر ہیں۔ اب اس نوجوان کو کیا پتا تھا کہ کافر کافر ہوتا ہے، چھوٹا بڑا زور سے، چھوٹا بڑا، ارے جو کفر کو چھوٹا سمجھے یہ خود کیسے مسلمان رہے گا؟ اجی یہودی بڑے کافر ہیں، عیسائی بڑے کافر ہیں، قادیانی چھوٹے کافر ہیں، کیوں جی حضور کو مانتے تو ہیں۔ میں آپ کو وہی بات سمجھانے لگا ہوں کہ جناب نماز پڑھتے ہیں، میرے دوستو بات سمجھ لیجئے گا، دین میں چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دین میں عقائد بھی رکھے ہیں، دین میں اعمال بھی رکھے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہو۔ اللہ رب العزت نے دین میں ماننے کے لیے عقائد کو، اللہ رب العزت نے دین میں تسلیم کرنے کے لیے عقائد کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ ایک آدمی اللہ کو مانے، رسول اللہ کو نہ مانے تب بھی کافر ہے، اللہ رسول اللہ کو نہ مانے تب بھی کافر ہے، اللہ رسول دونوں کو مانے، قرآن کو نہ مانے تب بھی کافر ہے۔ یہ تینوں چیزیں مان لے، ختم نبوت کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، آسمان کے رب کے فرشتوں کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، سب مانتا ہو قرآن کے وحی ہونے کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، سب مانتا ہو نبی کی حدیث کا انکار کرے تب بھی کافر ہے۔ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، یہ کپڑا ایسا ہے کہ میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کپڑا پاک ہے، اس کو پیشاب سے پاک ہونا ضروری ہے، شراب سے پاک ہونا ضروری ہے، نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، خون سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن میں کہوں یہ ناپاک ہے، اس کو پیشاب لگے تو بھی ناپاک ہے، اس کو پاخانہ لگے تو بھی ناپاک ہے، شراب لگے تو بھی ناپاک ہے، اس کو خنزیر کا گوشت لگ جائے تو بھی ناپاک ہے۔ ایسے ہی عقیدے کی مثال ہے، کوئی آدمی اللہ کو مانے، رسول اللہ کو نہ مانے تب بھی کافر ہوگا۔ اسی طرح ماننے کی چیزوں میں مسلمان ہونے کے لیے سب کچھ ماننا پڑتا ہے، کافر ہونے کے لیے سب چیزوں کے انکار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ قادیانی رب کو مان کے انکار ختم نبوت کی وجہ سے کافر ہیں، قادیانی نماز پڑھ کے انکار ختم نبوت کی وجہ سے کافر ہیں، قادیانی روزہ رکھ کے انکار ختم نبوت کی وجہ سے کافر ہیں، قادیانی قرآن پڑھ کے انکار ختم نبوت کی وجہ سے کافر ہیں، قادیانی صدقہ دے کے انکار ختم نبوت کی وجہ سے کافر ہیں، قادیانی فرشتے مان کے انکار ختم نبوت کی وجہ سے کافر ہیں۔ جیسے کپڑے کے ناپاک ہونے کے لیے ساری نجاستیں ضروری نہیں ہیں، کفر ہونے کے لیے ہر چیز کے انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب کا انکار کرے تو بھی کافر ہے، رسالت کا انکار کرے تو بھی کافر ہے، ختم نبوت کا انکار کرے تو بھی کافر ہے، قرآن کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، حدیث کا انکار کرے تب بھی کافر ہے۔ جو کچھ آمنہ کے در یتیم کے ہونٹوں سے نکلا ہے سب مانے گا تو مومن ہوگا، ایک کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مرزائیوں پہ لانے، قادیانیوں پہ لانے، نعرہ تکبیر۔ صاحب ہم اللہ کو مانتے ہیں، نماز تو آپ کے جیسی پڑھتے ہیں، روزہ آپ کے جیسا رکھتے ہیں۔ میں نے مثال دی، کپڑا ناپاک ہونے کے لیے ساری نجاستیں لگنا ضروری، پیشاب لگے تو ناپاک، پاخانہ لگے تو، لیکن پاک ہونے کے لیے ساری نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کفر اور اسلام کا فرق ہے، کافر ہونے کے لیے ہر چیز کا انکار کرے، جا کر کے عبادت مندر میں کرے، سجدہ جا کر کے کلیسے میں کرے، ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز کا انکار کرے گا تو بھی، جو کہتا ہے کافر ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہ ایک چیز کا انکار کرے گا تو بھی پڑھتے رہے نماز۔ تیسری بات، مجھے قادیانی لوگوں سے بھی یہ کہنا ہے، پاکستان کا ایک مسلمان وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، تمہیں مسلمان ماننے کو تیار
मानने को तैयार नहीं दुनिया अरब में कोई अरब मुसलमान तुम्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं दुनिया के 53 इस्लामी मुल्कों में कोई एक तबका भी तुम्हारे इस्लाम का कायल नहीं है। सब कहते हैं मिर्जे ने अपनी किताबों में नबूवत का दावा किया है, मिर्जे ने अपनी किताबों में सिल्ली नबी होने का दावा किया है, मिर्जे ने अपनी किताबों में बरूजी नबी होने का दावा किया है। मेरा भाई सिकंदर अल्लाह उसके इल्म में बरकत दे, उसे ईमान पे साबित कदमी नसीब फरमाए, उसके पूरे खानदान को अल्लाह दौलत ईमान से नवाज दे। इस इलाके के रहने वाले मिर्जइयों को भी अल्लाह हिदायत दे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पूरी उम्मत कहती है कि मिर्जे ने अपनी किताबों में कुफरियात लिखे हैं, गलास्तें लिखी हैं, ये वो हवाला है, दूर जाने किताब उठाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि जब ये कुछ उलमा दावा करते हैं कि मिर्जे ने लिखा है, तुम भी समझते हो, तो कम अज कम अगर तुम उसको ये कुछ नहीं मानते तो किताबों से मिटा देना। मिटाना चाहिए नहीं मिटाना चाहिए? मिर्जे ने अपने आप को लिखा कि जहां कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है मुराद में हूं। मिर्जे ने कहा जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की आयत उतार करके हुजूर की तारीफ की मुराद में हूं। मिर्जे ने कहा मेहदी भी मैं हूँ, मिर्जे ने कहा ईसा भी मैं हूँ। ये दो चार एक हवाला यहाँ के नौजवान मुसलमानों के लिए। मिर्जे ने एक किताब नहीं, छोटा सा रिसाला 12-14 सफ़ों का लिखा है, उसका नाम है एक गलती का इजाला। क्या नाम है? सब बोलो, एक क्या नाम है? एक गलती का इजाला। 1905 में लिखा। उसमें उस गलती का इजाला करते हुए उसने लिखा है कि लोग मेरे बारे में, मिर्जे ने दावे तो बहुत किए हैं, जब कोई मिर्जाई किसी मुसलमान से बात करता है तो वो किताब निकाल के दिखाता है कि जी वो तो अपने आप को मेहदी कहते हैं, वो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो तो अपने आप को मुजद्दिद कहते हैं। ये ऐसा खंजीर का बच्चा था कि ये सीढ़ियां चढ़ते हुए नबूवत के मकाम तक पहुंचा है। तो इसने मुख्तलिफ दावे किए, लोग मुख्तलिफ दावे बताते हैं। हमने एक ही हवाला पेश किया, किताब का नाम है एक गलती का अजाला। याद करो, किताब का नाम है एक गलती का इजाला। लोगों ने पूछा गलती कौन सी है? उसने कहा लोग मेरे बारे में मिर्जई कहते हैं कि हम तो मेहदी मानते हैं, हम मसीह मानते हैं, मिसले मसीह मानते हैं, हम तो उसे मुजद्दिद मानते हैं। उसने कहा मिर्जइयों इस तरह करने की जरूरत नहीं है, मैं गलत फहमी दूर कर रहा हूँ। कुरान की सूरह फतह में जहाँ अल्लाह ने अपने रसूल जनाब मोहम्मद का तारुफ कराया, वहाँ पे जो अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उतारा है, नौजुबिल्लाह ये आयत दोबारा मुझ पे उतरी है, मोहम्मद भी मैं हूँ, रसूल भी मैं हूँ। मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जे गामे पे लानत, कादियानियत पे लानत। अब सवाल ये, मुझे किसी ने कहा, उसने कहा जी हमने तो बताया हमारी किताबों में ये कुछ लिखा हुआ है। मिर्ज़ई ने कहा कि हमने जाके, सिकंदर भाई ने बताया, मैंने कहा हमारी किताबों में ये गलास्तें लिखी हैं। तो आगे से मुरब्बी ने कहा ये किताबें हमने नहीं छापी, मुसलमानों ने छापी हैं ये किताबें। सवाल ये है कि तुम दुनिया में हो ही कितने? तुम दुनिया में, हमें तुम इतना कमीना समझते हो, इतना गिरा हुआ समझते हो कि हम तुम्हारे जैसे चंद लोगों को उम्मत मुस्लिमा में शामिल करने के लिए अपने नबी की गुस्ताखियां छापेंगे? अरे तुम्हारी कोई तादाद होती तो हम तब भी ऐसा न करते और ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हमें जरूरत नहीं तुम्हें लाने के लिए, हम तो तुम्हें समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि कभी जाके पूछो तो सही, जो उलमा इस्लाम ये इल्जाम लगाते हैं तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे सामने मिर्जे ने जो गंदगियां लिखी हैं इनको मिटाना, अपनी किताबों से मिटाना, मिटाते, बोलो मिटाते नहीं तो और नबी किसको कहते हैं भाई? वो जो कुफर लिख गया वो मुसलसल छप रहा है, वो मुसलसल छप रहा है। अगर मुझे अपने बुजुर्गों में से किसी की बात ऐसी लगे कि जनाब ये खिलाफ शरअ, हम कहेंगे भाई हम रुजू करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। लेकिन 115 साल हो गए मिर्जे को मरे हुए, मिर्जे की किताबों में से किसी एक कुफर को भी मिर्जइयों ने मिटाया नहीं, मिटाया नहीं। और कुफर किसको कहते हैं? नबी मानना और किसको कहते हैं? बाकी बातें छोड़िए, पूरी दुनिया में
बरेलवी देवबंदियों को, देवबंदी बरेलवियों को, वो अहले हदीसों को, हनफी शाफी को, शाफी मालकी को, मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन कोई किसी दूसरे को मुनकिर खत्म नबूवत कहता नहीं। आखिर पूरी दुनिया तुम्हें ही खत्म नबूवत का मुनकिर क्यों कहती है भाई? तुम्हें क्यों कहती है? सिर्फ यहाँ इस मजमे में बैठने वाले मुसलमान नहीं कहते, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में साबित हुआ कि मिर्ज़ाई खत्म नबूवत के मुनकिर है, मिर्ज़ाई खत्म नबूवत के मुनकर है। पूरे हिंदुस्तान के उलमा ने कहा मिर्ज़ाई खत्म नबूवत के मुनकर। आलम अरब के मुसलमानों ने कहा कादियानी खत्म नबूवत के। पाकिस्तान की हर अदालत में मौलवी तो नहीं बैठे थे, पार्लियामेंट में सारे उलमा तो नहीं थे, पूरी दुनिया में तुम्हारे कुफर का फतवा देने वाले वो सारे मुसलमान मौलवी तो नहीं थे। एक आम मुसलमान भी कहता है, और अकीदे के हवाले से एक बात और याद रखना, ये मैं मिर्ज़ाइयों से भी कहता हूँ, बाकी दुनिया के लिबरल तबके से, खास तौर पे जिनके ज़हन में ये है कि जनाब इतना सा मान लेने से क्या होता है, आप में से जितने मुसलमान बैठे हैं आप बताएं, हम हजरत ईसा को मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। जो मानते हैं जरा हाथ खड़ा करें। मानते हैं ना? हजरत मूसा को मानते नहीं मानते? मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ से सफर करके न्यूयॉर्क, दुनिया में अमेरिका अंग्रेजों का, ईसाइयों का सबसे बड़ा मुल्क है, मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरूं, वहां उतर करके मैं उनसे कहूं कि मेरा नाम तो रिजवान है, लेकिन मैं कलमा जनाब मोहम्मद का पढ़ता हूं, लेकिन मैं ईसा को मानता हूं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलिए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं उन्हें कहूं मैं तुम्हारे नबी जनाब ईसा को मानता हूं, आप 2 घंटे के लिए मुझे ईसाई मान लें, वो मानेंगे? नहीं। बात समझे? वो मानेंगे नहीं। मैं यहाँ से सफर करूं, इसराइल जाऊं, तल अबीब के एयरपोर्ट पे जाकर के मैं कहूं कि मेरा नाम तो रिजवान है, हूं मैं मुसलमान, लेकिन मैं जनाब मूसा को मानता हूं, तुम मुझे 1 घंटे के लिए यहूदी मानो, वो मानेंगे? नहीं। नहीं। क्यों? ईसाइयों से मैं पूछूंगा भी, यहूदियों से कि तुम क्यों नहीं मानते, तो यहूदियों का जवाब ये होगा, चूंकि मूसा के बाद तुम ईसा और मोहम्मद 2 को मानते हो, तुम यहूदी। दस्तक हो रही है दिमाग? उनका जवाब ये है कि तुम मानते हो मूसा को, हमने माना, लेकिन तुम मूसा के बाद ईसा और मोहम्मद 2 को मानते हो, लिहाजा मुसलमान तुम यहूदी हो सकते। ईसाइयों से पूछूं कि मैं तो ईसा को मानता हूं, 1 घंटे के लिए मुझे ईसाई मानो, लेकिन वो कहेंगे हम मानेंगे। अगरचे तुम ईसा को मानते हो, लेकिन ईसा के बाद तुम मोहम्मद को मानते हो, लिहाजा ईसाई। हमारा भी सवाल ये है कि मूसा को मान के हजरत ईसा और मोहम्मद को मानूं तो मैं यहूदी नहीं, ईसा को मान के जनाब मोहम्मद को मानूं तो मैं ईसाई नहीं, तो रहमत आलम के बाद मिर्जे को माने तो ये मुसलमान कैसे? ये मुसलमान कैसे? ये कैसा मुतालबा है? ये कैसा सवाल है? ये कैसा एहसास है? इंसानियत के हुकूक का एहसास है? तुम तो अपने मज़ाहिब में, तुम तो अपनी स्टेज पे मुझे 1 घंटे के लिए यहूदी इसलिए नहीं मानते कि मैं मूसा के बाद 2 नबी मानता हूँ, तुम अपने मजहब में 1 घंटे के लिए मुझे ईसाई नहीं मानते, तो मैं इसलिए कि मैं जनाब मोहम्मद को मानता हूँ, ये मेरा हक है। कादियानी काफिर हैं या गैर मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं, इसका फैसला पाकिस्तान का गयूर मुसलमान करेगा, अमेरिका का सदर नहीं करेगा। इसका फैसला कौन करेंगे? मुसलमान करेंगे कि कादियानी कौन है, काफिर। और फिर कहते हैं पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। इससे आगे चले जाइए, सारी बातें छोड़े, दलील जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अजीब बात यह है, मिर्जा ने खुद लिखा, उसने कहा मैं अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा हूं, उसकी किताबों में आज तक मौजूद है, मैं अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा हूं। मुझे खड़ा किया इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान आजादी की जंग लड़ने से बाज नहीं आते थे, मुझे उठ के कहना पड़ा छोड़ दो दोस्तों जिहाद का ख्याल, ताकि अंग्रेजों से वफा हो सके। उलमाए इस्लाम का पहले दिन से यह दावा है कि मिर्जाइयत किसी मजहब और दीन का नाम नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ दुनिया के ईसाइयों और यहूदियों की एक साजिशी तहरीक का नाम है। ये कोई मजहब है, ये कोई दीन है, ये कोई मजहब और दीन नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ एक यहूदियों और ईसाइयों की खड़ी गई साजिशी तहरीक का नाम है। अगर मिर्जे की बात समझ नहीं आती, मुसलमानों में कोई हक गोई करे और अपने मुल्क में तंग हो तो वो भाग के जाएगा मक्के,
کیوں؟ اس لیے کہ پناہ اس کو کون دیں گے؟ مسلمان۔ مکے میں پناہ نہیں لگے ملے گی تو وہ جائے گا مدینے، مدینے میں پناہ نہیں لگی ملے گی تو وہ جائے گا فلسطین، وہاں نہیں ملے گی جائے گا ملیشیا، وہاں نہیں ملے گی جائے گا تو بیچارہ الجزائر جائے گا، وہاں نہیں ملے گی مصر جائے گا۔ مسلمان اسلام کی وجہ سے تنگ کیا جائے تو کہاں پناہ ملے گی؟ مسلمانوں کے پاس۔ کہاں ملے گی؟ مسلمانوں۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے مرزا طاہر پہ برے دن آئے تو پناہ ملی لندن میں، مرزا طاہر پہ برے دن آئے تو پناہ کہاں ملی؟ لندن میں۔ وہ مر گیا تو اس کے بعد مرزا مسرور پہ برے دن آئے تو پناہ کہاں ملی؟ جو یہاں پاکستان میں اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر کے مرزائی ہوتے ہیں ان کو بھی پناہ ملتی ہے، یا اٹلی میں یا جرمنی میں، یا بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسا اسلام ہے؟ تو بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ سوال تو کر سکتے ہو نا۔ وہ بھی ہمارے رسول علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ۔ انہوں پتہ نہیں کہاں گئے تھے؟ مدینہ۔ اور ہجرت کی دعوت کنہوں نے دی؟ انصار مدینہ نے۔ ہجرت کی دعوت کنہوں نے دی؟ انصار مدینہ نے دی۔ لیکن یہ دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ چوتھے خنزیر خلیفہ کے حالات برے ہوئے تو اس کو پناہ ملی لندن میں، پھر پانچویں خلیفے پہ برے دن آئے تو پناہ ملی یہاں۔ اگر کوئی مرزائیت قبول کر لے اس کو پناہ مکہ میں نہیں اٹلی میں، اس کو پناہ جرمنی میں، اس کو پناہ لندن اور نیو یارک میں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ سمجھ آیا؟ یہ اسلام نہیں، در حقیقت ہی قادیانیوں پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ 4-6 مہینے پہلے کی بات ہے، ننکانہ صاحب میں ایک کینیڈا سے آنے والا نوجوان مسلمان ہوا، کینیڈا سے۔ تو میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے پوچھا یہاں جو مرزائی بیٹھے ہیں اگر خدا نخواستہ ہیں، اگر ہے تو بھی اچھی بات ہے، سننے سمجھنے آئے ہوگے۔ میں نے اسے کہا یار تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا جی میرے ابا جی نے بتایا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو مسلمان نعرے لگاتے تھے 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا مریا چٹی خان۔ کہ اس وقت تو ہمیں برا لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے شعور کی عمر آتی رہی، یاد رکھیں کسی کا حق چھیننا جائز نہیں، ہم عدل والے نبی کے امتی ہیں، حق دیں گے، حق دیں گے، دو گے، پکی بات ہے۔ مرزے کا حق ہے کہ اس کو گالی دی جائے، مرزے کا حق ہے اس کو گالی دی جائے، اس کو کیا دی جائے؟ گالی۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، میں اسی پہ آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں۔ اس کینیڈا سے آنے والے نوجوان نے کہا کہ میرے ابا جی بتاتے تھے کہ میں نے جتنی زندگی گزاری ہے مرزے کو گالیاں پڑھتے ہی دیکھا ہے، مرزے کو۔ پھر مجھے میرے دل نے مجبور کیا یار پڑھ کے دیکھ تو صحیح، پڑھ کے دیکھ تو صحیح۔ کیوں؟ اس نے کہا میں نے دیکھا مسلمانوں کی تاریخ میں اگر دنیا میں کسی نے جناب محمد پہ قلم اٹھانا چاہا تو غازی علم الدین پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے جناب محمد پہ زبان کھولنا چاہی تو عامر چیمہ جیسے نوجوان کھڑے ہو گئے۔ کسی نے جناب رحمت عالم کے بارے میں بولنا چاہا، زبان کھولنی چاہی تو ممتاز قادری کھڑا ہوا۔ ہمیں 100 سال گزر گئے جب سے مرزا دنیا میں جنم لیا، آج تک مرزے کو بھی گالیاں، مرزائیوں کو بھی گالیاں۔ کہتا میری سمجھ میں نہیں آتا ہم مرزائیوں میں کوئی ایک بھی غازی علم الدین پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی ہے کہ ہم کیسے کمینے لوگ ہیں، جسے ہم اپنا راہبر مانتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس پہ جان دینے کو تیار نہیں، اس کی عزت کے لیے کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ کہا مسلمانوں کی ان گالیوں نے مجھے محمد کا کلمہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حق ہے اس بات کا کہ مذمت کی جانے والی چیز کی مذمت کی جائے، اس کی برائی کی جائے۔ اور اب تو امت بڑے مرزوں کا شکار ہو گئی ہے۔ قادیان کے مرزے سے جان نہیں چھوٹی تھی، جیلم میں ایک مرزا اور کھڑا ہو گیا، ہوا یہ نہیں ہوا؟ اور نوجوان بہت اٹھا کے دیکھتے ہیں، ادھر بھی کتابیں ادھر بھی کتابیں، سامنے بھی کتابیں۔ صاحب آپ اتنے دلائل کا، اتنے علم کا سمندر رکھتے ہیں، میدان میں تو آئیں، سامنے آئیں نا، آئیں کہیں کسی عالم کا سامنا کریں، کسی کے سامنے بیٹھے۔ اور مفتی طارق مسعود کی اللہ عمر میں برکت نصیب فرمائے، جہلم جا کر کے خاک چٹا دی، چٹائی یا نہیں چٹائی؟
اور ابھی تو بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کی تھی، تاریخ کی کتابیں اٹھانا اور موضوع باتیں اٹھا کر کے ان سے ثبوت نکال کر کے نبی کے صحابہ، رسول کریم کی ختم نبوت اور اسلام کے اعمال پہ تبصرہ کرنا۔ یاد رکھیں، تاریخ کی کتابوں سے عقیدے ثابت نہیں اور عقیدے ٹوٹا بھی تاریخ کی کتابوں سے نہیں۔ اور وہاں سوائے تاریخ کی کتابوں کے اور کچھ بھی۔ آخر یہ کیسا دین ہے جو جیلم کا مرزا سکھا رہا ہے؟ اس کی باتیں سن کر کے لوگ نبی کے صحابہ پہ بولنا شروع ہوئے، اس کی کتابیں سن کر کے لوگ پیغمبر کی زوجات مکرمات پہ بات کرنے کی جرأت کرنے لگے۔ آخر یہ کیسا دین ہے جو رب کی بارگاہ میں سر بسجود نہیں کراتا، نبی کی جماعت پہ گستاخی کے لیے تیار کرتا ہے؟ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، تو کیا خیال ہے جہلم کے مرزے کے درخت پہ پھل کیسا لگا ہے، کڑوا یا میٹھا؟ کڑوا۔ کڑوا، اتنا کڑوا کہ جو بھی وہاں سے اٹھتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے، اس کو نبی کے صحابہ بھی نعوذ باللہ محلے نظر آتے ہیں، اہل بیت رسول بھی محلے نظر آتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے، بات سمجھنی ہے، مساجد میں آئیے، علماء کے پاس بیٹھیے۔ یوٹیوب سے دین پھیلا نہیں تھا، انشاءاللہ دین مٹے گا بھی نہیں، دین مٹے گا بھی نہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے عقیدے کی اہمیت رکھی، عقیدے اور عمل کا فرق رکھا، مرزائیوں کا مرزے پہ عقیدہ رکھا، مرزائیوں کا کفر جو آج تک چھپ رہا ہے وہ بھی رکھا، مرزے کی برائی کیوں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ مرزائیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یہ بھی رکھا۔ اور کھلے بندوں مرزائیوں کو یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے دین کو کافر پناہ کیوں دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں چاہیے۔ کیا خیال ہے، کچھ بات سمجھ آئی؟ آخری ایک وعدہ لینا آپ سے، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا نے اعلان کیا کہ 5 اکتوبر کو عیدگاہ میں ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کانفرنس کا رواج بہت ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، گاؤں سے، شہروں سے، دیہات سے بسیں نکلتی ہیں، نوجوان بیٹھتے ہیں، بوڑھے چھٹیاں لیتے ہیں، ہمارے بچے کالج چھوڑتے ہیں، سیاسی جماعت کا جھنڈا ہاتھ میں، زبان پہ ایک سیاسی لیڈر کے نعرے، 3 سال پہلے اس کو گالی دیتے تھے، آج اس کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اس جانے میں ایک قدم بھی اجر ملتا ہے؟ نہیں۔ کوئی اجر ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ختم نبوت کی کانفرنس کے لیے اس گاؤں سے، ارد گرد کے دیہات سے بس تیار کریں، موٹر سائیکلوں کی ریلی تیار کریں، ہاتھ میں پرچم ختم نبوت کا ہو، زبان پہ نعرہ رسول اللہ کا ہو، تو رب کے فرشتے لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ صرف رب کے فرشتے نہیں لکھیں گے، راستے کے پتھر بھی لکھیں گے، درختوں کے پتے بھی گواہی دیں گے۔ ہر قدم کے ساتھ نامہ اعمال میں نبی سے وفا کا جذبہ بھی لکھا۔ سفر تو یہاں کریں گے، حاضری مدینے میں لگے گی انشاءاللہ۔ لگے گی نہیں لگے گی؟ تو کیا خیال ہے سیاسی جھنڈے چھوڑ کر کے، سیاستدانوں کے نعرے چھوڑ کر کے، سیاستدانوں کی بسیں اور ریلیاں چھوڑ کر کے 5 اکتوبر کو کم از کم اس مجمع میں بیٹھنے والے لوگ وعدہ کریں کہ ہم اپنے ساتھ 10 لوگوں کی ریلی صرف اس لیے لائیں گے کہ راستے کا ہر پتھر اور پتا ہمارے حب رسول کا اعلان کرے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ کون کون کہتے ہیں ریلی بنا کے لائے گا سرگودا میں؟ سوچ کے ہاتھ اٹھانا، ابھی اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور فرشتے بھی کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی دایاں اٹھا رہے ہو، ادھر والے نے لکھ لینا ہے، اب ساروں کے ہاتھ ہی نیچے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اونچا اونچا ہاتھ اٹھائیں، نبی کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ کس تاریخ کو آنا ہے؟ کس تاریخ کو آنا ہے؟ کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے یہاں اعلان کرے کہ اس گاؤں سے جانے والے قافلے کا انتظام وہ کرے گا۔ اس گاؤں سے توجہ میری طرف، شاہ صاحب آرے توجہ میری طرف، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ اس گاؤں سے ختم نبوت کانفرنس پہ جانے والے قافلے کی قیادت کون کرے گا؟ جی کوئی ایک آدمی جو کھڑا ہو گیا، جی انشاءاللہ ہم بس کرائیں گے، ہم قافلہ لے کر کے آئیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لگائیں گے اور ختم نبوت کے نعرے، یہ لے جی ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، آپ زور سے پوری آواز سے نعرے تکبیر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ۔ اور جو دیہات گرد و نواح کے دیہات سے دوست آئے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، ختم نبوت کانفرنس ہے،
عقیدے کی بات ہے. قادیانیت کے پیچھے صرف پاکستان کی سرکاری مشنری نہیں، دنیا بھر کے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جس کی مثال آپ نے دیکھا سرگودا کا ایک قادیانی ٹرمپ کے پاس پاکستان کی شکایت لگانے گیا تھا. گیا تھا نہیں گیا تھا؟ تو تمہارا وہ کیا لگتا ہے؟ تمہیں پناہ ملتی وہیں سے ہے. تمہارا مرزا آیا بھی وہیں سے تھا اور تم جاتے بھی وہیں سے ہو. ہماری صدائیں کعبۃ اللہ میں سنی جاتی ہیں، ہماری حاضریاں روضہ رسول پہ لگتی ہیں. انشاءاللہ اسی حاضری اور محبت کے ثبوت کے لیے 5 اکتوبر کو آپ کے گرد و نواح کے تمام دیہات سے، خصوصاً اس گاؤں سے ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے قافلے آئیں گے انشاءاللہ، نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. جرأت سے، دلیری سے، بہادری سے، شجاعت سے، ایمان کی حرارت سے نعرے لگاتے آئیں، مرزے پہ لعنت ڈالتے آئیں، رسول اللہ کی عظمت کا پھریرا بھی بلند ہو اور مرزے پہ لعنت ڈل کے مرزائیوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.